نقرأ چھوٹا تھوڑا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران. آل عمران کا نمبر بھی 3 ہے اور سپارہ نمبر بھی 3 ہے. آیت نمبر ہے 84 اور 85، 84 85، 2 آیات ہیں. پھر سماعت کر لیں. آل عمران آیت نمبر 84 اور 85. مضمون یہ ہے کہ اجزاء ایمان کیا ہیں اور پھر اجزاء اسلام کیا ہیں. یہ بنیادی باتیں ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، محبوب اپنے نبی سے فرماتے ہیں، چونکہ قرآن ان پہ اترا ہے، قل فرما دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل علینا، جو کچھ ہم پر اتارا گیا یعنی قرآن مجید. وما انزل على ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور جو کچھ اتارا گیا وہ تھے صحائف، کتابیں نہیں تھیں. 4 کتابیں اتری ہیں بڑی بڑی، قرآن، انجیل، زبور اور تورات. اور اس کے علاوہ صحائف اترے. صحائف کیا ہوتے ہیں کہ اللہ کریم نے کسی ایک وقت میں 1 پیج کا کوئی آرڈر سنا دیا، 1 پیج ہو گیا. کسی پہ 10 پیج اترے، کسی پہ 20 پیج، اس کو کہتے ہیں صحائف. فی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو وہ صحائف اتارے اللہ نے. تو اللہ فرما رہا ہے محبوب تم بتا دو کہ ہم جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا یہ قرآن، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے انبیاء کرام نام اللہ نے مینشن کیا ہے. کس کا؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق. ترتیب ہے نا اللہ کی. دیکھیں کہ اسماعیل بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر اسماعیل کا پھر اسحاق کا ہوا ہے، چونکہ من ورائے اسحاق و یعقوب ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یہ بڑی باریک کتاب ہے، یہ کیلکولیٹڈ بک ہے. یہ قرآن مجید جسے کہتے ہیں. کوئی بندہ سوچے نا بیٹھ کے، اس کو حساب لگائے تو وہ یہ راز سمجھ جائے گا کہ آخر اس کی حکمت کیا تھی یوں بیان کرنے کی اللہ پاک کو. یہ اللہ ساتھ ساتھ مسئلے بھی بیان کرتا ہے. والاسباطی، اور جو کچھ ان کی اولاد پہ اتارا گیا، کیونکہ جس کو اللہ نبی بناتا ہے نا، جس کو بھی بناتا ہے، اور بڑے بنائے اس نے. ہم ویسے ایک تو پرٹیکولرلی ہم کہہ دیتے ہیں جی 1,24,000 یا کم و بیش، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو بلائنڈ ہیں. کتنے نبی آئے، کہاں کہاں آئے، کون سا علاقہ ان کو ملا، اور ایک وقت میں کئی نبی ہوئے، ایک محلے میں بھی اللہ نے نبی بھیج دیے. قادر مطلق ہے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے. اور پھر فرمایا وما اوتیٰ موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، جو کچھ اتارا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اور تمام نبیوں پر.
من ربہم، اپنے رب کی طرف سے جو نبی آئے، انبیاء بن کر آئے. فرمایا لا نفرق بین احد منہم، ہم بحث نبی کے کسی میں فرق نہیں کرتے، بحث نبی کی، چونکہ نبی کی بات اللہ نے کی ہے اور رسول اور ہیں. ٹھیک ہے، تو تیسرا سپارہ جہاں ہمارا شروع ہوتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ فرماتا ہے یہ جو میرے رسول ہیں ان میں نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. لیکن نبی ہونے میں سب یکساں ہیں، ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس لیے تمام نبی برابر ہیں، چونکہ نبوت کا جو سٹیٹس ہے یا جو بھی اللہ نے قائم کیا اس وقت سب برابر ہیں اس میں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں. گویا کہ جتنے یہ انبیاء کی بات ہوئی ہے ان کے تمام ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، تمام ماننے والوں کو. اس لیے کمی بیشی کے ساتھ ان کی زبانوں پہ غور کریں. اب ہیبرو تو ہیبرو تو ہے ہمارے پاس، اور لیکن یہ جو انجیل جس زبان میں تھی سریانی میں وہ نہیں. اس لیے دیکھو تورا میں ہم کہتے ہیں سلام اور وہ کیا کہتے ہیں سلوم، یہ زبر کا فرق ہے. جس طرح ہمارے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ کی مول لے، کوئی چیز پوچھی ہو نا کی مول لے، کی قیمت، کیا قیمت ہے اس کی. تو بنگالی میں کیا کہتے ہیں، چونکہ یہ سنسکرت کی دونوں زبانیں پنجابی اور بنگالی یہ دونوں سنسکرت سے نکلی ہیں. تو بنگالی کیا کہتے ہیں کی ملو، کیا کہتے ہیں وہ کی ملو، اور ہم کیا کہتے ہیں کی مول لے. چونکہ پنجابی اور بنگالی دونوں سنسکرت سے نکلی ہیں اور دونوں کی ماں پنجابی ہے، سنسکرت ہے، اس لیے ان کی زبانوں میں فرق ہوگا. جو اس میں کہا جاتا ہے بنگالی میں اس کو واو دیتے چلے جائیں آپ، بنگالی بنتی چلی جائے گی. بڑے لفظ ہیں، کبھی آپ دھیان سے سنیں، پنجابی بولنے والا بہت جلدی بنگالی سیکھ جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی زبان کی بہن ہے. یہ اسی طرح جو ہیبرو ہے وہ جو قرآن کریم ہے، آپ کبھی ہمارے جیوش بھائیوں کے اذان سن لیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، آپ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ مسلمان اذان دے رہا ہے کوئی یہودی اذان دے رہا ہے. بالکل وہی طریقہ ہے. نماز بھی ہوئے ہاتھ بھی باندھتے ہیں، وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ ہاتھ ٹوپی پہ رکھتے ہیں. یہ تو ہم مسلمان ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹوپیاں نہیں کر رکھے تو ٹیڈ کرا کے رکھتے ہیں خیر سے شوقیہ. لیکن وہ آج بھی ٹوپی پہنتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، وہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں پڑھتے. اور جو آرتھوڈکس ہیں جوش ہمارے، وہ تو بیچارے ہر روز ٹوپی پہنتے ہیں. اب وہ چونکہ تھوڑے سے سائنٹیفک ہو گئے تو پیچھے رکھ لیتے ہیں ٹوپی، تھوڑی سی بالوں کے ساتھ لگا لیتے ہیں. ٹوپی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ انبیاء کی بات ہوئی ہے یہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، ان کے ماننے والے. اور جو جو ان کو چھوڑتا گیا وہ خواہ ہمارے دین کا ہو خواہ ان کے دین کا ہو، وہ کافر ہے. جو چھوڑتا چلا جائے گا یا مرتد ہوتا چلا جائے گا. ہمارے اندر بھی مرتد ہو گئے کئی لوگ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اے محبوب کہہ دو ہم مسلمان ہیں. اب اللہ کریم نے آخری بات جو کی یہ قابل سماعت ہے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. مثلا یہ ہمارے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ زندگی نے صحت کے ساتھ، سفیان بھائی ہیں، یہ کہیں جی میں جب یہاں ہوش میں آئی تھی تو یہاں اوباما صدر تھا، تو اوباما بھی تو رہتا نا یہاں پر، امریکہ بھی ہے اوباما بھی ہے، تو میں تو اوباما کو مسٹر پریزیڈنٹ کہوں گا. تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہے بچہ ہی. او بھائی آج کل ٹرمپ ہے، اوباما نہیں ہے. کتنے سیانے لوگ ہیں، ہم یہ مان لیں گے یہ، لیکن وہ نہیں مانیں گے ہم کہ اب اسلام آ گیا ہے، اب اور کوئی دین نہیں چل سکتا. وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ
اگر تم کوئی دین پسند کرو گے تو نہیں کر سکتے. ان کا ٹرم ختم ہو چکا ہے, ان کی ٹرم جا چکی ہے. اب اسلام کا زمانہ ہے, قبول کرو اسلام کو. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور جو اسلام قبول نہیں کرے گا وہ خسارے میں ہے, قبول نہیں کرے گا. اس لیے یہ 2 آیات ہیں ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں آگے آئیں گی. تو اللہ کریم نے ہمیں ایک ضابطہ دیا ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے جو سرکار دو عالم نے فرمائی. وہ کیا ہے؟ جس کو ہم ایمان مجمل بھی کہتے ہیں اور مفصل بھی ہے. تو وہ کیا ہے؟ مجمل ہے یا مجمل ہے, دونوں ہیں. فرمایا کہ آمنت باللہ, میں ایمان لایا اللہ پر. اب یہ ہمارا دیسی کام آ گیا جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں. پرانے زمانے میں ہمیں تو یاد کرایا تھا, آج کل پتہ نہیں آپ بچوں کو کراتے ہی نہیں کراتے, وہ آپ کی مرضی ہے. ہمیں پڑھایا گیا تھا, یہ یاد بھی کرایا گیا تھا. آمنت باللہ وملائکتہ, میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر ایمان لایا. فرشتے برحق ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں بھی ہیں, یہ بھی برحق ہیں. دیکھو نا, کم از کم 4 بڑے فرشتے تو ہیں نا, وہ تو ہمیں ازبر ہو گئے سب کو کہ جان نکالنی ہو تو اسرائیل آتا ہے, بارش برسانی ہو تو میکائیل آتا ہے, قیامت میں اٹھائے گا کوئی تو اسرافیل آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور کوئی کتاب کاغذ دینا کسی نبی کو تو کون آئے گا؟ جبریل آئے گا. یہ تو 4 بڑے بڑے ہیں نا انبیاء, یہ تو انبیاء ہیں, نبی ہیں فرشتوں کے, یہ فرشتے ہیں. کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہے نا, یہ فرشتے جو ہے نا, یہ میرا خیال, اچھا وہ کہتے تھے ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, وہ یہ کہتے تھے. تو اللہ تو کہتا ہے میں تو پاک ہوں, نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے, میں تو ہر چیز سے پاک ہوں. لہذا فرشتے فرشتے ہیں اور اللہ اللہ ہے, بیٹا بیٹا ہے, اللہ کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. تو پہلے ایمان کا جز کیا ہے؟ کلمہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ, اللہ پر ایمان لایا. وملائکتہ, اور میں فرشتوں پر ایمان لایا. مطلب ہمارے جوش بھائی ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, وہ کہتے ہیں ہمیں جبریل کو نہیں مانتے. کیا کہتے ہیں وہ؟ نام لے دو نا, گبریل یہ کہتے ہیں, ویسے عام طور پہ گبریل کہتے ہیں, جو تو کرسچن کہتے ہیں, لیکن وہ نام نہیں رکھیں گے یہودی. وہ کہتے ہیں کہ یہ دشمن فرشتہ ہے ہمارا, اس نے ہمارے بزرگوں کو لٹکایا تھا, پہاڑوں پر پھینکا تھا, ڈرایا تھا اس نے, لہذا ہم اس کو فرشتہ ہی نہیں مانتے. جبریل کے کل من کان عدوا لجبریل, اللہ نے باقاعدہ وہ آیات اتاری ہیں. بھائی تم کس بات کی مخالفت کرتے ہو جبرائیل کی؟ وہ جبرائیل اپنی مرضی سے تھوڑا کر رہا تھا, وہ تو میرا حکم لے کے آیا تھا. لیکن کرتے لوگ, لڑائی ہے ان کی نہیں, فرشتوں سے لڑائی نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وَكُتُبِهِ, اور جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں اس پہ بھی ہمارا ایمان ہے. اور یہی اللہ پاک نے ان آیات میں بتایا ہے, یعنی جو کتابیں اللہ نے اتاری یا جو صحائف اتارے تمام پر ہمارا ایمان ہے. ہم مسلمان ہیں حالانکہ, لیکن ہمارا ایمان سابقہ کتابوں پر بھی ہے. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ جی میں تورات کو نہیں مانتا جی, تو وہ مسلمان نہیں. یہ تو کہہ سکتا ہے کہ تورات کے اندر تعریف کر دی گئی ہے, یعنی بدل دیا گیا ہے, یہ کر سکتا ہے وہ. لیکن وہ اگر بالکل کہہ دی کہ تورات کو میں مانتا ہی نہیں, تو وہ مسلمان نہیں ہے. ماننا ضروری ہے کتابوں کو, ایمان رکھنا ضروری ہے. فرمایا ورسولہ, اور تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, جتنے بھی رسول آئے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں.
کوئی بندہ کہہ دی میرے تو بڑا غصہ ہے، مجھے عیسائیوں نے گالیاں نکالی ہیں، میں تو ان کے نبی عیسیٰ کو نبی نہیں مانتا. نہیں کر سکتے آپ، وہ جتنی مرضی گالیاں نکال لیں، لیکن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں گے. اور جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ٹرم اوور ہو چکی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن وہ نبی ہیں، اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام میں عیسیٰ، تو ہم کسی نبی کو ڈینائی نہیں کر سکتے. مسلمان ہونے کے ناطے کسی کتاب کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمیں جتنا بھی غصہ آ جاتا نا ہمارے تو کوئی لیڈر کو گالی نکال دے تو جناب اس کے عوض میں ہم سارا جہان ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کو ماننا ہے. اور یہ اس میں ہمارے وجود میں یہ ٹینٹے میں چلتا رہتا ہے، کبھی مان لیا کبھی نہیں مانا، کبھی مان لیا کبھی نہیں مانا. اگر بندہ قیامت پہ یقین رکھتا ہو نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس دن ہم نے حساب دینا ہے. چونکہ اللہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں قیامت کا دن کا مالک ہوں، تمہارا حساب لوں گا. اگر جس نے تو یہ سوچ لیا کہ میں نے حساب دینا ہے تو پھر بے ایمانی تو نہیں کرے گا. پھر وہ یہ نہیں کرے گا کہ اپنی بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے کہ جی میری بیگم میرے بچے راضی نہیں ہیں، یہ ماں جی رات کو کھانستی بہت ہے. جس نے قیامت میں حساب دینا ہے، چونکہ قیامت میں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی کے قدموں کے نیچے جنت تو نہیں ہے. کس بیوقوف نے یہ بتا دیا آپ کو؟ جنت کس کے قدموں کے نیچے؟ ماں کے. نہیں نکال سکتے آپ ماں کو گھر سے. کیوں؟ حساب ہوگا. تو جس نے سوچ لیا حساب ہوگا وہ ماں باپ کا تابع دار ہو جائے گا. اس کو پتا ہے کہ میں نے حساب دینا ہے. اور جس کو پتا ہے کہ میں نے حساب نہیں دینا تو قصہ ختم. وہ جس کی مرضی بے عزتی کرتا رہے، جس کو مرضی اٹھا کے باہر پھینکتا رہے، اس کا ایمان ہی نہیں. پھر اگلی بات جو ہے کوئی بڑی سمجھنے والی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ججمنٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ججمنٹ میری ہمیں سمجھانے کے لیے، ویسے تو بڑا لمبا مضمون ہے یہ قدر کا، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں. کئی ہمارے بندے گمراہ ہو گئے اس بات پہ، وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ جب خیر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں سوچتے. وہ مطلب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنایا تو فرشتوں میں رکھا تھا، بنایا تو وہ آگ سے تھا، ٹھیک ہے. کان من الجن، جن تھا اور فرشتوں میں، اور اس کا نام تھا عزازیل. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور یہ پانچواں فرشتہ مطلب ایک مقرب الہ بارگاہ الہی تھا، اس کا نام تھا عزازیل. معلم ملکوت، فرشتوں کو استاد بن گیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کوئی برائی نہیں کی اس کے ساتھ کہ بنایا، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ فرشتوں کو استاد بنا دیا. اب وہ یہ سوچنے لگ گیا اب میں استاد بن گیا ہوں تو میری تو شان بڑی ہو گئی. اب وہ میری شان بڑی، شان میں تو عجب ایک بیماری ہے. عجب یہ تکبر کی آخری حد ہوتی ہے، اس کا شکار ہو گیا وہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو بنا کے کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو، تو کھڑا ہو گیا، سب نے سجدہ کر لیا. اس نے کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ میں تو استاد ہوں، پڑھاتا ہوں سارا دن، میں نے لوگوں کو پڑھایا ہے، فرشتوں کو پڑھایا ہے کہ روشنی روشنی ہوتی ہے، مڈ ہوتی ہے، اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے. کبھی روشنی بھی اندھیرے کی طرف جھکی ہے؟ ہمیشہ اندھیرا جھکتا ہے روشنی کی طرف. تو عجیب اللہ ہے، مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اندھیرے کے سامنے جھک جاؤں. نہیں جھکا وہ.
اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بنا کے فرشتوں کا استاد بنا دیا تھا، لیکن وہ بغیرت نکلا. ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یہ شر بھی اللہ نے پیدا کیا اور خیر بھی اللہ نے پیدا کیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں نے بندے کو بنایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. جب میں نے بندے کو بنا دیا، بندے کو بنانے کے بعد میں اتنا خوش ہوا بندے پر کہ میں نے اپنی 2 صفتیں اس کو عطا کر دی. اللہ فرما رہا ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا، میں سمیع و بصیر ہوں. اللہ فرماتا ہے لیکن میں اتنا خوش ہوا اپنے بندے پر کہ میں نے اپنی دونوں صفتیں اٹھا کے اپنے بندے کو دے دی، سمیع و بصیر بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے؟ جب میں نے اس کو سمیع بھی بنا دیا، بصیر بھی بنا دیا، یعنی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، پھر میں نے اس کو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر میں نے اس کو راستے دونوں اس کے اندر رکھ دیے. اس کے اندر کب رکھے؟ جب میں نے اس کو اپنی صفتیں دے دی، سمیع کی بھی اور بصیر کی بھی، یعنی وہ دیکھ بھی سکتا ہے اور سن بھی سکتا ہے. تو میں نے 2 صفتیں دے دی اس کو اپنی، اور اس کے بعد میں نے ہدایت بھی دے دی اور بے ہدایتی بھی اس کے اندر رکھ دی. بلٹ ان ہو گئے، 3 in 1 ہو گیا، 2 in 1 ہو گیا. ہے نا، ہمارے یہاں بھی چیزیں بنتی ہیں 2 in 1. اللہ کہتا ہے کہ اب اس کے اندر 2 in 1 بلٹ ان ہے، یہ خیر بھی ہے شر بھی ہے. اب میں نے اس کو کہا کہ جا میرے بندے اب تو موج کر، یہ جنت کا راستہ اور یہ جہنم کا راستہ ہے. اب اللہ کہتا ہے بتاؤ میں نے کہاں غلطی کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کہاں کوتاہی کی ہے؟ میں نے تو ٹھیک تو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. میں تو جتنا تجھے خوبصورت بنا سکتا تھا میں نے بنا دیا. میں نے جتنا تجھے خوبصورت بنا سکتا تھا میں نے بنا دیا. اب اے میرے بندے، تیرے اندر میں نے ہدایت بھی رکھی ہے، تیرے اندر میں نے بے ہدایتی بھی رکھی ہے. تجھے میں نے بتا دیا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کیا ہے. اب تیری مرضی ہے، تو اس راستے پر چل، اور تیری مرضی ہے اما شاکرا و اما کفورا. تیری مرضی ہے تو شکر گزار بندوں کی لائن میں چل یا بے ایمانوں کی لائن میں بڑھ. اب اللہ کہتا ہے کہ اگر تو جان بوجھ کے بے ایمانوں کی لائن میں گھسے گا تو اس میں ہماری کیا کوتاہی ہے؟ یہ تیری اپنی چوائس ہے. اور میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج پھر کہتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے آپ کو، کہ جہاں مجبور ہے نا وہاں ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ میری بات کو دھیان رکھ لو، دماغ میں ڈال دو. جہاں ہم مجبور ہیں وہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، اور جہاں ہم مختار ہیں وہاں حساب ہوگا. مثلاً حضرت علی سے کسی نے پوچھا یہی معاملہ، ان کا اچھا جی مجھے سمجھاؤ. جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ کئی بندے جان بوجھ کے نا مسئلے بن جاتے ہیں. سمجھ کیوں نہیں آتی بندوں کو؟ آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے بڑے بوڑھے فوت ہو گئے نا، بزرگ تمہارے نیک لوگ اللہ کے، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل. اللہ کہتا ہے جو تمہارے بڑے آئے، بزرگ آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، جو آئے اور جو وہ کر گئے، تمہارا کام نہیں ہے ان کو کھولنا ان کے قصے. تمہارا کام کیا ہے؟ دعا کرنا. ولا تجعل فی قلوبنا غل، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اپنی زندگی میں وہ معاملہ میرے ساتھ ہے. تم اپنے دل سے ان کے لیے برائی نکال دو. کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. ان کے زمانے میں جو ہوا سو ہوا، وہ میرے اوپر چھوڑ دو. ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. تم یہ سوچو وہ مومن تھے، سبحان اللہ. اور مومن کے لیے ان کے گڑے مردے اکھاڑنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے تمہاری ڈی پی ہے. اور اگر پھر بھی بندے باز نہ آئیں تو پھر اللہ سے زیادہ کیا بتا سکتا ہے ہمیں؟
وہ کہتا نہیں جی میں تو کھولوں گا پچھلے مقدمے. او بھائی تو کون ہے؟ اس لیے میں اکثر خلاف ہوں اس کے وکیل اہل بیت، وکیل صحابہ، وکیل اولیاء. تو میں کہتا ہوں کہ یار ان سے وکالت نامہ تو چیک کرو، کیا صحابہ کرام کی دستخط ہیں وکالت نامے پر؟ اہل بیت کے دستخط ہیں؟ وکالت نامہ کب کارآمد ہوتا ہے؟ وکالت نامہ اس وقت کارآمد ہوتا ہے جب مقدمہ کرنے والے کے سائن اوپر درج ہوں، وغیرہ یہ جعلی ہوتے ہیں. جعلی وکیل نہ بنو. ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ہماری وکالت کی. اللہ کہتا ہے میں نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے، تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے. لیکن بعض بندے باز نہیں آتے. آج میں صبح ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ اب میں کربلا کی اصلی باتیں بتاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہ کون سا زمانہ ہے یہ؟ اور تمہیں کس بیوقوف نے کہا ہے کہ تو بس یہ باتیں بتا کربلا کی؟ کیا پھر کربلا برپا کرنی ہے تم نے؟ جبکہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے یہ. کیوں نہیں سمجھتے ہم ان باتوں کو؟ دین کو مذاق بناتے ہیں. ہماری ڈیوٹی صرف دعا کرنے کی ہے. یہ میرے رب کا فرمان ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کو. اور جس نے اللہ کو چیلنج کر دیا سمجھو وہ دنیا میں تو بیڑا غرق ہوگا ہی ہوگا اس کو، وہ آخرت میں بھی کیا کام سے. اس لیے بھائی بڑی سمجھداری کی ضرورت ہے. والقدر میں تو حضرت علی کی بات کر رہا تھا تو وہ اس نے کہا جی حضرت یہ بتائیں کہ وہ مجبور کیا ہوتا ہے اور مختار کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آئی. آپ نے بہت آسان ہے، میرے سامنے کھڑا ہو جاتا، کھڑا کر لیا اس کو، کہا اٹھا پاؤں ایک، رائٹ سے پاؤں اٹھا. اسے اٹھا لیا، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اب دوسری بھی اٹھا. کہنے لگا حضور گر جاؤں گا. فرمایا بس تو اتنا مجبور ہے اور اتنا تو مختار. مثال لے لوں آپ کو تو آسانی ہو جائے. اللہ نے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حج فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے پاس پوری زندگی پیسے نہ آئیں حج کرنے کے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اس کا حج لکھا گیا. ساری زندگی پیسے نہیں نہ آئے، اس کا حج ہو گیا. بات سمجھیں؟ ایک بندہ ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی اس نے، بلکہ وہ لیتا رہا. کیوں؟ وہ اس قابل ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ دیتا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی زکوٰۃ ہو گئی. اور اگر بندے کے پاس پیسہ ہو، یہاں ہمارا کہ نمازی تھا زندہ، ایک دن میں نے اس کو کہا کہ حضرت صاحب آپ حج نہیں کرتے، ماشاءاللہ اتنے مالدار ہیں. تو بول صاحب تو چنگے ہو، میں نے مرن دا ٹائم نہیں، میں حج کر لوں. اصل میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیسہ ہے، وقت ہے، طاقت ہے، لیکن وہ دنیاوی جھنبیلوں میں اس قدر پھنسا ہوا ہے. میں گوجرا منڈی ضلع لائل پور میں ٹیچر تھا ایک زمانے میں. یہ 1968-69 کی بات ہے. اللہ بڑی پرانی بات ہے. تو ہماری غلہ منڈی کے ایک وہ نوجوان تھا، اس کا نام تھا شریف. وہ کاتب تھا جو وہ آرتیوں کی چیزیں لکھتے ہیں. اس کا باپ اچھا نیک آدمی تھا. تو ایک بھینس خریدی انہوں نے. یہ میری ممبر پہ کی بات بتا رہا ہوں میں. اور وہ بڑا دودھ دیتی تھی، بہت دودھ دیتی تھی. حج کے پیسے جمع ہونے لگے. اس زمانے میں ہم نے بھی کہا 800 روپے حج کا تھا بھائی. 800 روپیہ حج کے لیے جمع ہوتا تھا، صرف 800 روپیہ. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو بیٹے نے کہا کہ ابو جی آپ نا حج کے لیے تیاری کر لیں. تو کہنے لگا بیٹا یہ جو بھینس میں نے خریدی ہے نا، یہ پتہ نہیں 15 کلو صبح دیتی ہے، 15 کلو شام کو دودھ دیتی ہے. اتنی بڑی بھینس ہے اور یہ میرے ہاتھ پہ پڑی ہوئی ہے. اگر میں ہاتھ پہ چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ماسٹر صاحب آپ سمجھاؤ اس کو. تو میں گیا، میں کہا چاچا جی تسی ہاتھ پہ چلے جاؤ. جب بیٹا کہہ رہا ہے تو کہنے لگا نہیں پتر وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ بھینس جو نا یہ میرے ہاتھ پہ پڑی ہوئی ہے. اس زمانے میں پرچیاں نکلتی تھی، آج بھی نکلتی ہیں. اس زمانے میں تو بڑا ٹاما وقت ہوتا تھا. جب وہ ختم ہو گئی ساری وہ پرچیاں نکل آئیں، حج کے لیٹر آ گئے سب کے گھروں میں، تیاری کی ڈیٹ مل گئی. اللہ کی شان دیکھو بھینس مر گئی. اللہ کی شان دیکھو
وہ بھینس مر گئی، اب چاچا جی ہاتھ رکھے میں ماتھے پر، اوئے حج بھی گیا بھینس بھی گئی۔ یہ چیزیں جو ہے نا کہ ہمارا حساب کس میں ہوگا؟ جہاں ہمارے پاس اختیار ہے، اور جہاں مجبور ہے وہاں حساب نہیں ہے۔ اگر آپ نے ساری زندگی اس قابل نہیں ہو سکے کہ ماں باپ کو حج کرا سکے، کمزوری کی وجہ سے، ثواب ملے گا تمہیں، نیت کر لو، ماں باپ کو حج کرانے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر پیسے آ جائیں اور ماں باپ کہیں بھی کہ بیٹا حج پہ بھیج دو، ابا جی وہ مکان میں نے لینا ہے نا، تو آپ کو پتا ہے بچے پہ رہنا جناب، تو بچوں کی بڑی پرابلم ہے نا جناب، اب وہ بہانے تراش رہا ہے، اب حساب ہوگا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ قدر جو ہے نا شر کی اور خیر کی، یہ میں نے پیدا کی ہے، لیکن میں نے پیدا کرنے کے بعد تمہیں اختیار دیا ہے، اور تمہارا حساب اختیار کا ہوگا، مجبوری کا تمہارا کوئی حساب نہیں ہے۔ اس لیے تو ایک تو یہ نا کہ ہم غصے میں آگے طلاق دے دیتے ہیں۔ اب میرے پاس روز ہی مسئلے آتے ہیں، اللہ معاف کر، رات سونے بھی نہیں دیتے، میاں بیوی روز لڑتے ہیں، اللہ معافی، پتہ نہیں کیوں لڑتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ ہے کہ جان بوجھ کے بندہ ہوش و ہوش میں طلاق دے دے، ہو گئی، اور ایک یہ کہ کسی نے بندوق رکھ لی، چلو طلاق دے، نہیں ہوگی۔ بات سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ ماں اختیار ہے اور یہاں مجبور ہو تم۔ جہاں مجبوری ہوگی وہاں مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا حساب ہوگا، کس کا؟ اختیار کا۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ رشوت لیتے ہوئے ہم مجبور نہیں تھے، رشوت دیتے ہوئے سمجھے ہم مجبور ہوتے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ جہاں مجبور ہو گئے وہاں اگر تم نے رشوت دی بھی ہے تو تمہارے اوپر حساب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین کے مسائل بڑے آسان ہیں اگر سمجھ آ جائیں تو، لیکن لینے والا تو صاحب اختیار ہے، کیوں لے رہا ہے وہ بھی؟ وہ کیا اس کو اللہ کی دیے ہوئے رزق پر اعتبار نہیں ہے؟ تو بہرحال پھر والبعث بعد الموت، یہ 7 بنتے ہیں ایمان کا جزا، 7 بنتے ہیں۔ اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور آخرت پر ایمان، اور قدر پر، ججمنٹ پر، اللہ کی ججمنٹ پر۔ یاد ہو گیا ہوگا آپ کو، ایک آیت بار بار سناتا ہوں آپ کو، اور یاد ہونی بھی چاہیے۔ کسی نے پوچھا نا، سرکار یہ اللہ میاں نے کیا کر دیا، کسی کو اتنا رزق دے دیا ہے کہ اس کو گننے نہیں آتا، گر ہی نہیں سکتا، اور ایک ایسا کہ سارا دن ترستا رہتا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ کیوں نہیں اللہ میاں سب کو برابر کر دیتے؟ وہ تو قادر مطلق ہے۔ یہ سوال تھا۔ کبھی کبھی ہمارے شاید دلوں میں بھی یہ سوال آتا ہو کہ یار یہ کیا چکر ہے، میں سویرے ایک ٹیکسی لے کے نکلتا ہوں، شام کو $100 ہی بنتا ہے میرا، وہ بندہ بیٹھا ہوا اپنی، کل ہمارے ساتھ ہی ٹیکسی چلاتا تھا، اب 10 ٹیکسیوں کا مالک بن کے بیٹھ گیا ہے نا۔ سوال آتے ہیں ہمارے ذہن میں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ محبوب میرے بندوں سے کہہ دو، اگر میں تم سب کو ایک جیسا رزق دے دیتا نا تو پھر تم زندہ نہ رہتے، لڑ کے مر جاتے۔ بندہ تو پھر چودھری ہوتا۔ اب یہ کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، بیلنس ہو گیا ہے نا، کوئی نوکر ہے، کوئی مالک ہے، بیلنس ہو گیا ہے نا۔ اگر سارے مالک ہوں پھر کیا ہوگا؟ تو میں دیکھو نا، ایک گاؤں میں 2 چودھری نہیں اکٹھے ہو سکتے، یا یہ کہ اس کو گاؤں کو آدھا کر دو، اس حصے کا چودھری، اس حصے کا چودھری۔ اگر ایک ہی گاؤں میں 2 چودھری ہوں گے، روزانہ لڑائی ہوگی ان کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر میرے ساتھ بھی کوئی اور خدا ہوتا تو ہماری بھی لڑائی ہوتی، تمہارا کام نہ چلتا، اس لیے میں ایک ہوں۔ اللہ فرماتے میں نے بیلنس کر دیا تمہیں، کہ میں جج کرتا ہوں اس بندے کو میں کتنا رزق دوں کہ یہ ٹھیک رہے گا، یہ بیلنس میں رہے گا، یہ اپنی اوقات میں رہے گا۔ اور اگر اس کو میں نے اتنا دے دیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ گزر رہے تھے
تو بچے نہا رہے تھے باتھ روم میں نا، یہ ٹب جو ہوتا ہے اوپن ٹب جو ہوتا ہے، اس میں نہا رہے تھے. ایک نبینا بچہ تھا. نبینا بچے کیا کرتے، وہ لڑکے آتے اس کو ڈبوتے، اس کو غوطہ دیتے، نکال دیتے. وہ بندہ کھڑا ہو گیا. اس میں اعظم جانتا تھا. اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ میاں یہ کتنی زیادتی کر رہے ہیں، تو ایسا کر، تیری مہربانی اس نبینے کو بھی آنکھیں دے دے. وہ اس میں اعظم جانتا تھا، اللہ نے اس کی بات سن لی، اس کو دے دیا. اب نبینا جب بینا ہوا تو جس لڑکے کو پکڑتا وہ اس وقت چھوڑتا جب اس کی جان نکل جاتی، فوراً سجدے میں گر گیا، یا اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے، اس کو واپس نبینا کر دے. ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو ججمنٹ اللہ کہتا ہے یہ یقین رکھو، ایمان رکھو کہ یہ دونوں میری طرف سے ہیں، لیکن میں نے دینے کے بعد تمہیں با اختیار کیا ہے تاکہ جو راستہ بھی اختیار کرو سوچ سمجھ کر اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے بل بعث بعد الموت، اور قیامت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. تمہاری ایک زندگی ہے، ایک زندگی تمہاری دائمی، پھر نہ موت آئے گی بلکہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم، قصہ ہی ختم ہو جائے گا. اس پہ بھی یقین رکھو. اور اس کے لیے اللہ نے بڑی مثالیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں. اور جو لوگ میرے درس میں شریک ہوتے ہیں رات کو 9 بجے سے 9:30 بجے تک، میں یہ قصے سنا چکا ہوں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے جو نمونے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ کتنے عظیم الشان ہیں. تو دوستو یہ آیات تھیں سورہ آل عمران کی، 3 سپارہ تھا، آیت نمبر 84 اور 85، اور یہ سرکار کا فرمان تھا جو آپ کو سنایا ہے. اب انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو اجزائے اسلام بتاؤں گا. اسلام کے اجزاء یہ ایمان کے ہیں، یہ ایمان والا اسلام کے اجزاء بتاؤں گا. ہمارے یہاں بچے پچھلے رمضان میں، یہ رمضان تو خیر مسجد نہیں آ سکے، یہاں اس کونے پہ بیٹھا کرتے تھے. 3 بچے 4-5 بچے تھے، جن میں سے 2 وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 بچے گاڑی لے کے نکلے ہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، تینوں فوت ہو گئے بیچارے. ینگ مین یہاں بیٹھے تھے مشاپی میں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. 2 بچے ساتھی ان کے یہاں بیٹھے ہیں. یہاں جمعہ پڑھ کے فارغ ہوئے، ہمارے لالا جی کے خالو اطلاع جی فوت ہو گئے. جمعے کے بعد ہم نے فاتحہ پڑھی خالو جی کے لیے. یہ گھر گئے، پیچھے سے اطلاع آ گئی کہ ان کی خالہ بھی فوت ہو گئی. 1-1.5 گھنٹے کے اندر دونوں میاں بیوی فوت ہو گئے، خالہ اور خالہ. ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کر دینا، ان کے لیے بھی کر دینا. اور جو ہم جیسے بیمار ہیں یا کرونا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب دل سے دعا کر دو. ہمارا کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی درویش کی سن لے اور سب کی مصیبتیں مشکلیں حل ہو جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرما لیں. اگر آگے جگہ کھلی ہو تو کھلے کھڑے ہو جائیں، پیچھے جم کٹا نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا جی.